بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو موت کے وقت. کس وقت؟ موت. اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت. اور والذی لم تمت فی منامہا، ان روحوں کو بھی اللہ قبض کرتا ہے جن کو نیند میں موت نہیں آتی. یعنی روحوں کو قبض کرنے کے دو وقت ہیں. دو وقت اللہ پاک روحوں کو قبض کرتا ہے، ایک تو موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت. اللہ پاک دو وقت روحوں کو قبض فرماتے ہیں. ایک موت کے وقت روحوں کو قبض فرماتے ہیں، جسموں میں سے نکالتے ہیں، اور ایک نیند کے وقت جب آدمی سو جاتا ہے روحوں کو نکالتے ہیں. اب جن روحوں کو موت کے وقت نکالا جاتا ہے نا، ان روحوں کا جسموں کے ساتھ ہر لحاظ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. توجہ سمجھنا، ان روحوں کو اللہ پاک موت کے وقت نکالتا ہے نا، تو ان روحوں کا ہر لحاظ سے ہمیشہ کے لیے جسموں سے کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جب روح جسم میں سے نکل گئی پھر یہ جسم نہ کو حرکت کر سکتا ہے، نہ پیپسی پی سکتا ہے، نہ چائے پی سکتا ہے. کیوں نہیں دیکھا آپ نے کسی کو؟ کسی مردے، اتنے مردے آپ نے دیکھے ہیں؟ نہ کو کھانا کھا سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ روح کے سارے سلسلے سارے. روح ہے تو سب کچھ کرتا ہے، روح نکل گئی تو کچھ کام نہیں جاتا. روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا والذی تمت فی منامہا لم تمت فی منامہا، جن روحوں کو اللہ نیند کے وقت نکالتا ہے، یعنی جو روحیں موت کے وقت نکالی جاتی ہیں ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے تعلق جسم سے ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. اور جن روحوں کو نیند کی حالت میں نکالا جاتا ہے ان کا تعلق سانس کے لحاظ سے جسم کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. سمجھی بات؟ تعلق ان کا بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن سانس کے ذریعے، سانس کے لحاظ سے ان روحوں کا تعلق جسم سے کیا رہتا ہے؟ باقی. اب سمجھ آگے بات. یعنی روحوں کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں سمجھ لیں. دو وقت دو روحوں کو نکالا جاتا ہے، ایک موت کے وقت ہے، ایک نیند کے وقت. جن روحوں کو موت کے وقت نکالا جاتا ہے ان کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ جسموں سے ٹوٹ جاتا ہے. اور جن کو نیند کے وقت نکالا جاتا ہے
تو سانس کے ذریعے ان روحوں کا تعلق جسم کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. اب آگے چلیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، روک لیتا ہے اللہ ان روحوں کو جن پہ موت کا اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں. بات سمجھنا ہو اللہ کیا فرما رہے؟ روک لیتے ہیں اللہ ان روحوں کو جن کے متعلق پاک موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جس پہ بھی موت کا فیصلہ ہو گیا، جس پہ موت آ گئی، جس کو اللہ نے مار دیا، ان کو روح کو کیا کیا جاتا ہے؟ روک لیا جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اللہ پاک فرمائے روک لیا جاتا ہے روحوں کو جن کے متعلق اللہ پاک موت کا فیصلہ، جن پہ موت آ گئی، کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، پیر فقیر ہو، مومن ہو، جس پہ موت آ گئی، جن پہ ان کی روح کو کیا کیا جاتا ہے؟ روک لیا جاتا ہے. قیامت تک وہ روحیں اپنے جسموں میں نہیں آ سکتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن پہ موت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے روحیں نکال لی، اب وہ روحیں قیامت تک جسموں میں نہیں، اللہ روک لیا ان کو، جسموں میں نہیں آ سکتی. اب بھی کو مولوی کہے کہ روحیں آتی ہیں، کیوں جی؟ پھر مولوی سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ بولو کیوں جی؟ جو مولوی قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے مطلب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ مرنے والے کوئی ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر فقیر ہو، مومن ہو، جن کی روحیں جسموں سے نکل گئیں، اللہ ان روحوں کو کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے، نہیں آنے دیتا. جو مولوی کہے کہ روحیں آتی ہیں جی، تو پھر وہ مولوی جھوٹے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی یہ کہ سچی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، ہاں جی. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی باس نہیں اس پہ کی گئی، کوئی چلا نہیں کی گئی، ہے جی، صحیح حدیث ہے. اللہ بات شہیدوں سے پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا، اور شہیدوں کو منگو، وہ شاعری دوڑے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک جنت دل کھا پی رہے، موج بہار کر رہے، ہار رہے، کی ہے؟ نہیں منگو، حل تشتہون شیئا، حل تشتہون، منگو کو کھا چلے. شہید کہتے بھی کہ بار بار اللہ پاک کے دربار سوال ہو رہا ہے، پھر کچھ نہ منگنے ہی پائے گا. پھر سارے اکٹھے کہتے حتیٰ نرید ان ترد ارواحنا حتیٰ نقتل فی اجسادنا حتیٰ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتیٰ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. شہید کہتے ہیں یا اللہ پھر ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ہم دوبارہ پھر تیرے رستے میں جا کے جامع شہادت روز کریں. جب شہید کی روح نہیں جسم میں آتی تو پھر عام آدمی کی روح جسم میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہی بات ہے. یعنی جن روحوں کو اللہ پاک موت کے وقت نکال لیتا ہے تو وہ روحیں کیا اللہ ان کو روک لیتا ہے، وہ قیامت تک روحیں واپس نہیں آ سکتی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور چھوڑ دیتا اللہ دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تھا. موت میں جو روح نکالی گئی جن کے متعلق موت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ تو کیا کرنی اللہ پاک نے، اور جن کے متعلق جو نکالی گئی ہیں نیند میں، جن کے متعلق موت کا فیصلہ ہو گیا وہ تو روحیں رک گئی، اور جن کے متعلق موت کا فیصلہ نہیں ہوا اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پوری کرے. یہ اللہ پاک کی بات. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک موت و حیات کا جو نظام ہے نا، اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں. اگر غور کریں موت و حیات کے نظام میں، قوم غور و فکر کرنے والی قوم، اس کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں. مردہ میں روح ڈال کے زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ پھر زندہ میں سے روح کو نکال کے اس کو مردہ کر دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہے اللہ کی توحید. اللہ کے علاوہ کوئی مردہ میں روح ڈال کے نہ زندہ کر سکتا ہے اور نہ کسی زندہ میں سے روح کو نکال کے مردہ کر سکتا ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ توحید ہے. اللہ کے اتفاق کے علاوہ یہ کام کو کر ہی نہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ اپنے شفاعی بنائے ہیں؟ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں پہلے لوگ قیامت آنی ہی نہیں، قیامت پہ ان کا یقین نہیں تھا، اگر آ بھی گئی نا تو ہمارے جو معبود ہے نا یہ ہمارے سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے.
یہ قہری شفاعت کے قائل تھے، جبری شفاعت کے قائل تھے یہ مکہ کے مشرک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہ عیسیٰ علیہ السلام سولے چڑھ کے دے گئے۔ ہمارے گناہ کا جن میں گناہ ہے نا ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولے چڑھ گئے، بس ہم بخشے جو مرضی کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتی ہے یہودی بھی قہری جبری شفاعت کے قائل ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے، یہ مسلمان پکڑے جائیں گے، یہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اگر پکڑے بھی گئے بالفرض پکڑے گئے تو ہم نبیوں کے رسولوں کی اولاد ہیں، تو نبی رسول شفاعت کر کے ہمیں اللہ سے بچا کے سب جنت میں لے جائیں گے، اور مسلمانوں کو ہماری جگہ جنت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بابے کو راضی کر لیا، بابا خود ہی اللہ کو راضی کر کے ہمیں اللہ سے بچا کے چھڑا کے جنت، ہم جتنے چاہے مرضی گناہ گار ہے، جتنا مرضی اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن ہم نے بابے کو راضی کر لیا ہے۔ بابا خود ہی اللہ کو راضی کر کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا چھڑا کے جنت میں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، کل اولو قالوا لا یملکون شیئا ولا یات، محبوب کہہ دو کہ اگرچہ ہوں یہ نامالک کسی چیز کے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کی طرف سفارشی بنایا ہے جی، اگر تو ان کو اختیار ہے وہ مالک ہے جو کر سکتے ہیں شفاعت جبری قہری، اور یہ تو ذرے کے بھی مالک نہیں، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، کیسے شفاعت کریں گے؟ ولا یاقلون، اور جن بتوں کو انہوں نے بنایا ہے شفاعت وہ شعور ہی نہیں رکھتے، پتہ ہی نہیں ان کو، بے شعور ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں ان کو، مردہ ہے وہ بت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للہ الشفاعۃ، یہ اللہ نے نتیجہ نکالا، کل للہ الشفاعۃ جمیعا، محبوب کہہ دو سب شفاعتوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ قرآن ہے، سب شفاعتوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ جس کو چاہیں گے سفارش کر وہ کرے گا، جس کے حق میں فرمائیں گے اس کے حق میں سفارش اسی کے حق میں کی، کسی اور کے حق میں نہیں کی جائے گی کہ اللہ نے اجازت دے دی اس کے حق میں بھی کر دی سفارش، اس کے حق میں بھی کر دی چلو اجازت مل گئی، نہیں، جس کو اللہ اجازت دے گی شفاعت کی وہی شفاعت کرے گا اور کوئی لب کشائی نہیں کرے گا، اور جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی اسی کے حق میں شفاعت کرے گا، وہ کسی اور کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا۔ قیامت حدیث میں آتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، اس کے بعد علماء شفاعت کریں گے اللہ کی اذن سے، پھر شہداء اللہ کی اذن سے شفاعت کریں گے، اس کے بعد پھر قرآن کے حافظ، قاری، حاجی جی اور لوگ جو، لیکن کریں گے وہی شفاعت جن کو اللہ اجازت فرمائے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ شفاعت فرمائیں گے، ایک شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، ایک شفاعت صغریٰ فرمائیں گے۔ جب ہمارے نبی شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت سب کے لیے جی، بس یہ شفاعت ہوگی علیہ اولاد آدم کا حساب شروع ہونا چاہیے، بس یہی اتنی بات ہے، تو اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے تو اولاد آدم کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری شفاعت شکر اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، اللہ جس کو چاہے گا اپنے محبوب کی امت میں سے اس کو بخش دے گا، جس کو اللہ نہ بخشے کوئی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جنت میں جو بھی جائے گا نا تو کس کی مرضی سے جائے گا، کس کے حکم سے جائے گا، کس کی اجازت سے جائے گا؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ اس کے مطلب جنت کا فیصلہ فرمائے گا تو جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ قرآن۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو صرف شفاعتوں کا اختیار ہی نہیں ہے، وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمینوں کا بھی بادشاہ وہی ہے۔ شفاعت صرف شفاعت بھی اختیار نہیں اللہ پاک کو، وہ تو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کا بھی بادشاہ ہے جی۔ کائنات 14 تب کوئی کائنات میں سے کوئی ذرہ بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی سانس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا، کوئی فرشتہ اللہ کی اذن کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا جی، اور کوئی پتا درخت کا اللہ پاک کے حکم کے بغیر حرف نہیں کر سکتا۔
شفاعت کیا ہے؟ یعنی شفاعت کا بھی اللہ، شفاعت بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی، ثم الیہ، تو پھر تم سر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف، پھر اللہ تم کو تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، ہاں جب ذکر کیا جاتا نا اللہ کے لے کا، کھولا مسئلہ، کیوں جی مسئلہ کھولو گے نہ بولتے کیوں نہیں؟ بول بول کر کے آگے چلے جاؤ مولوی کی طرح۔ ہاں، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا، جب یہ کہا جاتا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی نہیں، نبی ولی پیر فقیر گدی نشین میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑے کام بنانے والا ہے، اللہ ہی سکی ہری کرنے والا ہے، اللہ ہی کھوٹی کھری کرنے والا، اللہ ہی چوڑیاں کرنے والا ہے اور کوئی۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کڑتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخر کو ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کی توحید سے ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ کڑتے ہیں، بدکتے ہیں، ہاں اللہ کی توحید کو پسند نہیں کرتے۔ اس دور کا مشرک بھی اللہ کی توحید کو پسند نہیں کرتا تھا، آج کے دور کا مشرک اللہ پاک کی توحید کو، اس دور کا مشرک شرک کو پسند کرتا تھا، آج کے دور کا مشرک کس کو پسند کرتا ہے؟ شرک کو پسند کرتا ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کا ذکر ہوتا پھر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو اللہ اکیلے کا پسند نہیں ہے، اڑتے ہیں دل، ہاں جی پیشانیوں پہ بڑھ پڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ چڑھتا ہے مشرک کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید کی۔ اللہ کے علاوہ جب اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ جب رنگ علی سرکار بابا کھنگ شاہ کا ذکر ہوتا ہے پھر کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ فلاں بزرگ 12 سال کنویں کے اندر دھاگے سے الٹا لٹکا رہا، بلے 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 کمال ہو گئی، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگر فلاں بزرگ نے دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کٹا، بلے 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 بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگر فلاں بزرگ جو ہے وہ پھونک مار کے بندہ مارتے، ہاں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھے اب اس کی پھونک سے ہم ہی مرتے ہیں، اور سکھوں کو نہیں مارتا ہے، مارتے پھونک مارتا سارے سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں مارتا، کافروں کو مارتے، مشرکوں کو مارتے، کوئی نہیں مارتا، کون مارتا ہے؟ اور کس کے ہاتھ میں ہے زندگی؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ساری دنیا مارے اللہ بچائے، تو بال ونگا نہیں کر سکتا، اور اللہ مارے ساری دنیا بچائے، تو بچا نہیں سکتا۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، محبوب کہہ دو کہ اے اللہ تو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تیرے پاس تو مبولی طاقتوں والا ہے، تو کیا ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا اللہ پاک نے آسمان بنا دیا، بغیر آلے کے، بغیر فارمولے کے، اور بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی مستری کے، راج کے، مکینک کے، نقشہ نویس کے، اور بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی کی مدد کے، اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان پیدا کر کے بنا کے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ کسی نبی نے کھڑا کیا اس کو؟ کسی ولی نے، کسی پیر فقیر نے کھڑا کیا ہے؟ یہ کس کے حکم سے قائم و دائم ہے؟ کس نے کھڑا کیا ہے اس کو؟ قیامت تک کھڑا رہے گا۔ اور زمین کو اتنی بڑی زمین بنا کے پانی بھی اللہ نے کھڑی کر دی، یہ بھی کس کا کمال ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے وہ پوشیدہ چیز کو اور موجودہ چیز کو جاننے والا۔ وَأَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان دن قیامت کے فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اختلاف ہے نا، غافل مومن میں اختلاف ہے کہ نا، مشرک اور موحد میں اختلاف ہے، سنت میں بدعت میں اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے نا،
اللہ دن قیامت فیصلہ فرمائیں گے. فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ سچوں کو سچا کرے گا، جھوٹوں کو جھوٹا کرے گا، سچوں کو جنت میں داخل کرے گا، جھوٹوں کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ فیصلہ فرمائیں گے. دن قیامت کے کافروں کے پاس اور کچھ تو کیا ہوگا، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوں گے، وجود پہ کپڑے بھی نہیں، نہ سر پہ کپڑا، نہ وجود پہ کپڑا، نہ پاؤں میں جوتی. اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر بے شک ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو کافر مشرک ہے، وہ ہو جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے، پیسہ ٹکا سونا چل جو کچھ بھی ہے زمین میں، یہ کس کے پاس ہو؟ کافر و مشرک کے پاس ہو دن قیامت کے. فرمایا وہ مثلہ ما ہو، یہ بھی ہو اس کی مثل اور ہو، ڈبل ہو جو دنیا میں یہ ہو. پھر کیا لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہ فدیے میں دیں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت کے. یعنی کافر مشرک دنیا اور اس سے ڈبل دنیا دن قیامت اللہ ان کے پاس ہونا. پہلے تو کپڑے ہی نہیں ہوں گے، یہ مثال یار ہمارے اللہ پاس سمجھا رہے ہیں، کپڑے ہی نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا اس کے پاس؟ اگر بالفرض ان کے پاس کافر دنیا ہو اور اتنی دنیا اور ہو، اللہ سے کہے اللہ یہ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے، تو پھر بھی یہ لے کہ ان کو عذاب سے بچایا نہیں جائے گا. ہاں جی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ہاں دن قیامت کے اللہ پاک ایک مشرک سے پوچھیں گے کہ تیری خواہش ہے کہ جو دنیا ہے وہ سب تجھ کو دے دی جائے اور پھر وہ دنیا دے گے تو مجھ کو عذاب سے بچ جائے، تو یہ چاہتا ہے؟ تیری خواہش ہے؟ میں کہے ہاں یا اللہ میں چاہتا ہوں دنیا مجھے مل جائے تو میں تجھ کو دے کے دنیا عذاب سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، اور میں نے تجھ اس سے بھی آسان بات کہی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، تو اس پہ عمل نہیں کیا، بس اور کیا کرے گا، تو جھوٹا ہے. اللہ کو ہاں جی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گی، آج ہو جائے گی واسطے ان کے اللہ کی طرف سے وہ چیز کہ نہیں تھے وہ اس کا گمان کرتے. یعنی ایسے عذاب کی زد میں آئیں گے، ایسی گرفت ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہے یہ کیا ہوگا، اس عذاب کو سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے عذاب کی طرف میں ایسی گرفت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے گناہ جو انہوں نے کیے. جب اعمال نامہ کھول کے رکھا جائے گا نا ایسے تو کیا ہو جائے گا، سارے اعمال سامنے ہوں گے. مشرکوں کا جو اعمال نامہ ہوگا اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے پلڑے میں سوائے وحدت کے درا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہوگا. پھر کیا جو تھا مستوی عرش وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے. تو اللہ عرش پہ تھا نا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل میں مدینے میں آ گیا، یہاں تک پہنچ گئے. کل بیان ہوا تھا کہ تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں، یہ شرکیہ جملہ یہ بھی جو کہتے یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، لکھا ہوا ہوگا. لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سن یا رسول اللہ منظر حال اللہ، یا رسول اسما کا اللہ سادلو مدینہ کا بگڑی بنا دو مکی مدنی درویش. مشرکوں کا ہمارا نام شرک سے پرا ہوا ہوگا دن قیامت کے. اور وہ کا بھی ہما کانوں بھی گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے. یہ عذاب شرک سے ہمارا نامہ پرا ہوا ہوگا، اور جس عذاب کا دنیا میں مذاق کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، گھیرے پالے گا. پچھلے دور کا مشرک بھی اللہ کے عذاب کو مذاق کرتا تھا، اور آج کے دور کا مشرک بھی اللہ کے عذاب کو مذاق کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ ہونا ہے، ہم کو عذاب نے کیا کہنا ہے، ہمیں عذاب پکڑ سکتا ہے. اپنے بزرگوں کے ساتھ ہو گئے دن قیامت کی، پیروں کے ساتھ ہو گئے، وہ آپیاں کو کہنا ہے عذاب نے، وہ آپیوں کو پکڑے گا عذاب، ہمیں کچھ نہیں کہے گا. اللہ ابا کیا فرما رہے ہیں، گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ مشرک کی حالت اللہ پاک بیان فرمایا، جب مشرک کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، دادا پھر ہم کو پکارتا ہے. ہاں پھر کسی کو نہیں، نبی کو ولی کو بابے کو سب پوچھ جاتے ہیں، کسی کو نہیں پکارتا. ہم کو مکہ کے پوچھے جب پھنس جاتے تھے نا پانی میں تو کس کو پکارتے تھے، وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے.
ثم اذا خف اللہ، جب ہم اس کو وہ نعمت اپنی طرف سے دے دیتے ہیں تو قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے پکی بات یہ نعمت جو دیا گیا ہونا میں اپنے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہوں، اللہ نے نہیں دی، میں تو ڈاکٹر کے گیا اتنے جا کے جی اچھا ڈاکٹر اسپیشل فیس پڑھی ہے مولوی صاحب اتنے جا کے علاج کرایا تو دکھاؤ گی، ہاں میں فلاں بزرگ کو پکارا میں نے جی تو میری قسمت بدل گئی ہے، اور میں نے فلاں مزار پہ جا کے بزرگ کو سلام کیا ہے جی تو میری قسمتیں بدل گئی ہیں جی، یہ نعمت مجھ کو مل گئی ہے۔ طلباء فرماتے بل ہی فتنہ، اور یہ تو آزمائش ہے، جو اس کو تنگی کے بعد پریشانی کے بعد نعمت ہم دیتے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ آزمائش ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری نعمت کا شکر کرتا ہے یا نہ شکر کرتا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے جی، آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتے، بلکہ اس نعمت کو آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ اپنے ہی کمال سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے مجھ کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، اس قسم کی باتیں نا ان لوگوں سے پہلے بھی لوگوں نے کہی تھی، مکہ والوں سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی یہ باتیں کرتے تھے، جس طرح کہ قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیت علی علم عندی، جو مال و دولت ہے نا میرے پاس یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور اس کے ساتھی تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قارون کے پاس جو دولت ہے قارون کی علم کی وجہ سے اس کے پاس جو ہے دولت ہے۔ اللہ فرما رہے فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے تو نہ کفایت کی کسی چیز نے ان سے کسی چیز جو یہ کماتے تھے، اللہ کے عذاب کی زد میں آئے نہ پیسے نے بچایا، نہ مال نے بچایا، نہ اولاد نے، نہ جتھے پارٹی نے، کسی نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچایا۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچی ان کو برائی اس چیز جو کمایا، کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پہ قہر مسلط کیا، اللہ کا عذاب آیا ان پہ۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور یہ لوگ جو ظلم کیا ہے نا ان سے، یہ مکے والوں میں جو کافر ہے مشرک ہے ان پہ بھی ان کے کفر شرک کی وجہ سے اللہ کا قہر مسلط ہوگا، اللہ کا عذاب مسلط ہوگا، اور ان پہ عذاب مسلط ہوا ہے۔ بدر کے میدان میں 70 مارے گئے، 70 پکڑے، باقی بھاج گئے، باقی ہر میدان میں یہ ذلیل و خواری ہوئے مکے کے مشرک، اور 7 سال تک اللہ پاک نے ان پہ قید کو مسلط کر دیا۔ فرمایا وما هم بمعجزین، نہیں ہے یہ مکے مشرک اللہ کو عاجز کرنے والے کہ اللہ سے دوڑ کے بچ جائیں، چھپ کے بچ جائیں، مقابلہ کر کے بچ جائیں، یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا مکے والوں نے نہیں جانا؟ ان کو جاننا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ فراغ کرتا ہے رزق کو واسطے جس کے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں گوٹھا ٹھپ ہوتے ہیں، ان پڑھ جاہل، رزق کیا پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اللہ رجا دیتا ہے رزق کے ساتھ، اور کئی ایسے جو اپنے بڑا قابل سمجھتے ہیں، بڑا لائق سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں بہت بڑا ڈگری بھوکے مرتے ہیں، ایسے رزق کس کے پاس ہے؟ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی رزق کا کم ہونا اور رزق کا بڑھنا، اس کے اندر ایمان والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ اگر یہاں غور کرے نا کہ کس کا رزق کم ہوتا ہے کس کا بڑھتا ہے، اس میں غور کرے تو اللہ کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی توحید سمجھاتی ہے، کیونکہ رزق کو فراغ کرنا، رزق کو تنگ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ کوئی یہ کرے نہیں سکتے۔ اللہ پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور روحوں کو بھی قبض کرتا ہے جن کو نیند میں موت نہیں آتی، فیمسک التی قضی علیہا الموت، روک لیتا ہے روحوں کو جن کے مطلب اللہ پاک موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ویرسل الاخری، اور چھوڑ دیتے ہیں دوسری روحوں کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جیسے اس میں البتہ یعنی موت و حیات کا نظام ہے، اس کے اندر فکر کرنے والی ایک اور قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ ہم اتخذوا من دون اللہ شفاء، کیا بنایا ہے مشرک اللہ کے علاوہ شفا سے؟ قل اولو قالوا لا یملکون شیئا ولا یقون، محبوب کہہ دو اگرچہ نہ ہو یہ نامالک کسی، اگرچہ ہوں یہ نامالک کسی بھی چیز کے بجایا کلون، اور نہ اگر رکھنے پھر بھی سفارش کریں گے، پھر کیسے سفارش کریں گے؟
قل للہ الشفاعۃ جمیعا، محبوب کے سب شفاعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اس کے بادشاہ کے آسمانوں کے زمین کے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ واذا ذکر اللہ وحدہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اڑتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کا تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب کہہ دو اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا زمین کا، عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا ہے غیب چیز کو، پوشیدہ چیز کو اور موجودہ چیز کو۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، تو فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ہو واسطے لوگوں نے جو ظلم کیا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں سب کا سب، ومثلہ، اور اس کی مثل بھی ہو، لاختلوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، یہ فدیے میں دے اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت کے، پھر بھی ان سے یہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، اور ظاہر ہوگی ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیز کہ اس کا یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وبدا لهم سیئات ما كسبوا، ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے گناہ جو انہوں نے کمائے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لے گا ان کو وہ جس کا ابلاغ کرتے تھے۔ فاذا مس الانسان ضر دعانا، جب پہنچتی ہے یا چھٹتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خول، جب اس کو نعمت اپنی طرف سے ہم دے دیتے ہیں، قال انما اوتیت علی علم، کہتے ہیں یہ نعمت مجھ کو میرے علم کی بنیاد پہ دی گئی ہے۔ بل یہ اللہ پاک فرماتا نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قال الذین من قبل، اس قسم کی باتیں ان سے پہلے بھی لوگوں نے کہی تھی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا، جب وہ اللہ کے عذاب کے صدمے آئے تو کوئی چیز بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ فائد کر سکی۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، بس پہنچی ان کو برائی اس چیز کی جو انہوں نے کمایا، یعنی کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک قہر ان پہ نازل ہوا۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان مکے والوں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، پہنچے گی ان کو برائی اس چیز جو انہوں نے کمایا، ان پر بھی کفر شرک کی وجہ سے قہر مسلط ہوگا۔ وما هم بمعجزین، اور نہیں اللہ پاک کو عاجز کرنے والے۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، یبسط الرزق، فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ بھائی ہماری مسجد کے حاجی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، ہماری مسجد کے، تو اللہ پاک ان حج کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور عمرے نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری بھائی کوئی نہ کوئی عمرے کے لیے حج کے لیے جا ہی رہا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو ہے کھجورے وغیرہ یہ ان کی طرف سے یہ لے کے آئے ساتھی، تو پیے بھی ان کے ہاتھ میں دعائیں فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی حج کی ساتھ نصیب فرمائے۔ کرو بھائی بند کرو بند کر، چلو کرو جی، کر لو اور روٹی کھواؤ، 2 کلو مٹر کڑھائی بند کرو پکی کرنا روز نہیں گل کر یار، پاسورڈ لا دینا۔ پاسورڈ وہ کو اچھا وہ تو نہیں نا، میں روز کہنا جناب علی بھائی، یہ قاری صاحب کو دے دینا۔